बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अहम तरीन 4 खबरें मैंने आपके साथ रखनी है जब आपको ये पता चल जाए कि अख्तर मेंगल के धरने की वजह से या उसके लॉन्ग मार्च की वजह से अवाम किस तरफ देख रहे हैं। जब आपको ये पता चल जाए कि पशीन में होने वाले जलसे की बिना पर जो अपोजिशन का था, अवाम की सोच क्या है, तो इसका मतलब ये है कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस को एंगेज करें, ना कि इस धरने का जवाब किसी धरने से दें या इस धरने का जवाब किसी हड़ताल से दें। जब हुकूमत ये सब कर रही हो ना, या इस करने पर आमाद हो, या तो ताकत का गलत इस्तेमाल या एहतजाज का जवाब खुद हुकूमत एहतजाज करके, जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास रियासती इदारे हैं तमाम, जब वो इस तरह करने लगे तो फिर आप समझ जाए कि बात अब इनके हाथ से बहुत दूर चली गई है। और जिस तरीके से अभी जो अख्तर मेंगल साहब ने अब जो अपील की है ना, वो नाकाबिले यकीन है जी। वो नाकाबिले यकीन है। उसमें उसकी उसकी कॉल को अगर सही तरीके से हैंडल ना किया रियासत ने, तो ये बात किसी नुकसान की तरफ जा सकती है। जिस तरह रात को इसका आगाज़ हुआ, मैं दीगर चीज़ें भी आपके साथ रखूँगा, लेकिन रात को जैसा जमहूरी वतन पार्टी यानी अकबर बुगटी साहब के जो पोते साहब हैं, नवाबज़ादा गुलाम बुगटी, उनको गिरफ्तार किया गया। रात को पुलिस आई लेने, उन्होंने कहा 5 मिनट का टाइम दें। उन्होंने कोई ऐसी मज़ामत वगैरह नहीं की, क्योंकि आज उन्होंने बुगटी हाउस से निकलना था ना, 4 अप्रैल की तारीख दी थी। एक अख्तर मेंगल का लॉन्ग मार्च, दूसरा उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च की तारीख दी हुई थी। तो वो उन्होंने गिरफ्तारी दी। समझ में आ गया जी कि ये जो लॉन्ग मार्च है ना, हुकूमत अब दूसरी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इनको गिरफ्तारी कर लो तो बेहतर है। अब अख्तर मेंगल साहब की कल की कॉल है, और जिस जो टोन है, जरा मैं आपके सामने पेश खिदमत कर देता हूँ आपको नजर को, फिर इसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, वो एक मजेदार काम शुरू हो गया जी। पूरे पंजाब में आज, उन इलाकों में जहाँ आमतौर पर इस तरह के एहतजाज होते नहीं हैं, आज कोई दफ़ा 144 नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, लोगों को आज निकले हैं लोग या निकाला गया है, आई डोंट नो दैट, लेकिन बहरहाल ये सब है। अख्तर मेंगल साहब क्या कहते हैं कि मैं तमाम, कल वो सिर्फ बलोच लोगों को कह रहे थे, बलोच के तमाम कबाइल को कहते हैं, आज वो कह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ मिली, जमात इस्लामी उनके साथ मिली, जमात इस्लामी ने भी 6 तारीख का ऐलान कर दिया है कि हम भी एक अदद लॉन्ग मार्च लेके निकलेंगे जी। अब ये तमाम चीज़ें, तो उसपे एक स्ट्रेंथ आ गई है। लश्करी रईसानी साहब की भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, तो अब ये चीज़ें बिल्कुल दूसरे पर है, पर ये गिरफ्तारियां करके नहीं होना सर। सुने, उन्होंने कहा मैं तमाम, अख्तर मेंगल साहब कहते मैं तमाम सियासी जमातों, कबाइली अमायदीन, नौजवानों, बुजुर्गों, मर्दों और औरतों से अपील करता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम दुनिया को और उन लोगों को जो बैरकों के पीछे छुपे हुए हैं, जो बैरकों के पीछे छुपे हुए हैं, बता दें कि हमारी माँओं और बहनों पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। सर वो नफ्स देखें, वो किसको हाथ लगा रहे हैं, माँ और बहनों को। हमारी माँओं और बहनों पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमें गिरफ्तार किया गया तो हम फिर से उठेंगे, और अगर हमें शहीद किया गया तो हम अगली नस्लें हमारी जगह लेंगी। कोई धमकी, कोई ताकत, कोई जबर हमें नहीं रोक सकता। 6 अप्रैल को सुबह 10 बजे हम कोयटा की जाने अपने मार्च का आगाज करेंगे। हमारे मार्च का मकसद है कि हम इंसाफ के लिए मार्च करेंगे, हम अमन के लिए मार्च करेंगे, अपने भाइयों के लिए मार्च करेंगे, और सबसे बढ़कर ये कि अपनी माँ और बहनों की इज्जत के लिए मार्च करेंगे। सर 7 से 8 दिन दिए कि मुझे एंगेज करो, अख्तर मेंगल साहब ने 7 से 8 दिन दिए, और उसके बाद पोजीशन ये है। अब पोजीशन क्या है, जरा वो सुने जी, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ जी। क्या हुआ जी, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अवाम ने, अब ये खबर कंपलसरी होगी, एक 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 बुलेटिन के अंदर चलनी है। उन्होंने कहा पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अवाम ने बीएलए की लिसानी बुनियादों पर दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज किया। बिल्कुल बनता है। अब सुने मजीद, बलूचिस्तान में बीएलए की हालिया दहशतगर्दी और महारंग लांगू समेत अख्तर मेंगल की मुजरमाना खामोशी पर बावलपुर की अवाम सड़कों पर निकल आए। गुजरावाला में अवाम महारंग लांगू और अख्तर मेंगल की मुनाफकत के खिलाफ खुलकर बोल पड़े। नफरत फैलाने में पाकिस्तान के इत्तेहाद को कमजोर करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। हारूनाबाद में, जहां वो एक नाई भी ना जब शेव कर रहा था, उसका दिल को दिल आजारी होती है जी, वहां हारूनाबाद में भी अवाम बलूचिस्तान में दहशतगर्द अनासर उनकी सहूलतकारों के खिलाफ सरापा एहतजाज, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कीजिए।
صوبائیت کے نعروں کو ختم کیجیے کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے. بابل نگر کی عوام نہتے مزدوروں کے قتل عام اور بی ایل اے کی دہشت گردی کے خلاف سراپا احتجاج ہے. دہشت گردی نامنظور کے فلک شگاف نعرے لگائے. بالکل اب پرائڈ ہے جی. ملتان میں بی ایل اے کی دہشت گردی کے خلاف شدید احتجاج جبکہ مارگ لانگو اور اختر مینگل کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. شرکا نے پلے کارڈ اٹھا کر دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کی. وزارت انصاف کے اصول تک سب دیکھیں ہم اس پیرائے پر جا رہے ہیں. ادھر دھرنا ادھر احتجاج یہ سب کیا گیا. یہ انگیج کرنے والی بات ہے سر. میں نے اختر مینگل کی آپ کو ٹون بتائی. یہ سر انگیج کرنے کی یہ ہو جائیں گے. یہ سیاسی لوگ ہیں. ان کو تنگ آمد بجنگ آمد پہ نہ ہی لایا جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ مناسب ہوگا. ان کو انگیج کرنا ہے اور انگیجمنٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا سی. اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور ہاں ہماری پلسز کیا ہے. صدر آپ کو پتا ہے بیمار ہے کیونکہ آج ان کا 4 اپریل کو بڑا خطاب تھا. سب سے پہلے تو صبح ان کے ذاتی جو معالج ہے ڈاکٹر عاصم انہوں نے بتا دیا جی صدر کچھ بھی کر لیں وہ چھٹی پہ نہیں ہے. وہ حسب معمول اپنے صدارتی فرائض سر انجام دیتے رہیں گے. صدر آصف زرداری کو کورونا سے صحتیابی تک کراچی میں ہی رہیں گے اور انہوں نے کہا ہے انہیں جلد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا لیکن ان کو آئسولیشن میں رکھا جائے گا. ضروری فائر ویل کو کریں گے. انہوں نے کہا بھائی صدر جب تک پاکستان میں ہے تو کوئی اس کی جگہ نہیں لے سکتا جی. وہ اپنے کام شام کرتے رہیں گے. ہاں کسی شیشے کے باکس وغیرہ میں خطاب خطوب نہیں کرنا انہوں نے آج. ٹھیک ہے وہ بلاولی کریں گے. جن کے پاس کوئی آئینی عہدہ نہیں ہے وہ کریں گے. ادھر حالت سینسٹیوٹی کی یہ ہے کہ صدر پاکستان کی بیماری کو ڈسکس کرنا یا بیماری کا کوئی تھوڑا مذاق کسی بندے نے اڑایا جی. پولیس افسر کو مہنگا پڑ گیا ہے. ایس آئی او ہے ابراہیم حیدری. اس کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے سکھن پولیس نے ابرار شاہ کو گرفتار کیا. ابرار شاہ نام ہے جی اس تفتیشی افسر کا. فیس بک پر 2 اپریل کو اس نے پوسٹ کی تھی جس میں صدر پاکستان آصف علی زرداری کے خلاف نازیبہ الفاظ لکھے گئے. تھکن تھانے کی ڈیوٹی افسر یعقوب کی مدیت میں درج ہوا ہے جی. اور اس نے کہا کہ موبائل فون پر لوگوں کے کمنٹس پڑھ رہا تھا. رات 8:10 پر میری دل آزاری ہوئی ہے. انگریزی میں کمنٹ لکھا ہوا تھا جس لیے ہم نے یہ مقدمہ درج کیا. پیکا ایکٹ کے تحت دفعہ 504 اور پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 21 کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا. سارے اس حد تک معاملہ حساس ہو گیا. تنقید کا عالم یہ ہے. یہ تو میں بھی کر رہا ہوں نا کہ ٹائمنگ بڑی زبردست ہے. آصف علی زرداری صاحب بیمار ہو اللہ ان کو شفا یاب کرے پروردگار. فوراً کورونا بڑی خطرناک چیز ہے اور ہم نے 23 ماہ کی تقریر میں بھی ان کی خرابی طبیعت دیکھ لی تھی. لیکن میں نے بتایا کہ وہ آصف علی زرداری صاحب جنہوں نے پوری پالیسی بلاول کی پالیسی سے کون ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ پالیسی کا کیا معیار ہوگا جو آصف علی زرداری صاحب بتائیں گے. تو وہ بیمار ہو گئے تو وہ یہ تمام چیزیں. ہاں ادھر عالم دیکھ لے. ابھی میں نے بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. ادھر عالم دیکھ لے. نجم سیٹھی صاحب نے 2 سٹیٹمنٹس دی اپنے پروگرام میں. انہوں نے کہا سب سے پہلے انہوں نے بتایا جی موجودہ صورتحال کا یہ ٹرائیکا شرائکا بنا ہوا کدھر ہے. انہوں نے کہا اگر بگ چیف رہ گئے یعنی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب رہ گئے. انہوں نے کہا اگر بگ چیف رہ گئے تو محسن نقوی کی گڈی چڑھائی جائے گی کیونکہ وہ آرمی چیف کے بلو آئیڈ ہیں. پھر وزیر اعظم کے لیے مقابلہ شہباز اور مریم نواز یا شہباز اور محسن نقوی میں نہیں ہوگا. مریم نواز اور محسن نقوی میں ہوگا. مریم نواز کو اس کا احساس ہے اس لیے انہوں نے محسن نقوی کو پنجاب کے اندر گھاس نہیں ڈالا. آگے کا جملہ میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں. پھر کسی کے کہنے پر مریم نواز صاحبوں کو محسن نقوی صاحب کے گھر بھیجا گیا تمام لاؤ لشکر کے ساتھ. پھر عید کے دوسرے دن باڈی لینگویج آپ نے دیکھ لی. مریم نواز نواز شریف اور محسن نقوی صاحب کی ملاقات. لگتا تھا کوئی گٹ کے پڑ رہا ہے سوگ ہو گیا کوئی. اس حساب سے چل رہا تھا. ہاں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. ہاں محسن نقوی صاحب سے متعلق تو آج صبح 6 بجے کی ہیڈ لائن بھی شیئر ہو رہی ہے کہ ایشیائی کرکٹ کو نئی بلندیوں تک پہنچائیں گے. وہ ایشین کرکٹ کونسل کے چیئرمین ہو گئے نا محسن نقوی صاحب. کسی نے کیا خوب کہا ہے جس طرح پاکستان کی کرکٹ کو انہوں نے نئی بلندیوں تک پہنچایا تھا. یہ انہوں نے بولا. مزید کیا کہتے ہیں جی نجم سیٹھی صاحب. اب حالت دیکھ لیں. یہ وہ نجم سیٹھی صاحب ہے جو نواز شریف صاحب کی بہت قریب ہے. وہ مقتدرہ کے بھی بڑے قریب تصور کیے جاتے ہیں تمام چیزیں نا. وہ کہتے ہیں کانگریس میں مجھے 20 اپریل کو ایک کانفرنس بلائی گئی ہے. امریکہ میں ایک کانفرنس بلائی گئی جس میں مجھے مدعو کیا گیا ہے کہ آ کر گواہی دیں اور تفصیلات بتائیں کمیٹی کو کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. میں نے جانے سے انکار کر دیا کہ میں کانگریس میں جا کے پاکستان کے اندرونی داخلی صورتحال کیا بتاؤں گا کیونکہ اگر میں نے جا کر کھری بات ادھر جا کے کروں گا تو سب کو رگڑا دینا پڑے گا.
یعنی پھر تو خیر میں بتاؤں گا پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کا کیا معاملہ ہے، پاکستان میں ہماری عدلیہ کدھر ہے، وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا۔ پاکستان میں 8 فروری کیسے ہوا، پاکستان میں مخصوص نشستیں کیسے ہوئیں، پاکستان میں انتخابی نشان کیسے ہوا، پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ انہیں کہ اگر میں نے جا کر کھری بات کروں گا تو سب کو رگڑا دینا پڑے گا، اس لیے میں نے جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ سب ناراض ہو جائیں گے، جب سب ناراض ہو جائیں گے تو پھر مجھے رگڑا لگ جائے گا۔ یہ عمر کے آخری حصے میں نجم سیٹھی صاحب جان تو سب کو پیاری ہے، مگر اگر میں سچ بول دیا تو پھر مجھے رگڑا لگے گا، اس لیے میں نے سچ ہی نہیں بولنا۔ لو، ختم ہو گئی بات، انہیں کہ میں نے آگے بات ہی نہیں کرنی۔ اچھا جی، اس کے ساتھ جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس میں سر ایک تو میں نے یہ آپ کو بتا دیا سارا، دوسرا اب معاملات ہیں سپریم کورٹ کے۔ سر حکومت نے اپیلیں کی ہوئی ہیں کچھ کیسز کے حوالے سے، 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے، وہ اپیلیں نہ چیف جسٹس پاکستان نے اب سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ 9 مئی کے کیسز کے ملزمان کی ضمانتیں منسوخ کرنے کے لیے حکومت نے اپیل کی تھی کہ ان کی ضمانتیں منسوخ کی جائیں۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کے ملزمان کی ضمانتوں کے خلاف پنجاب حکومت کے اپیلوں پر سماعت 7 اپریل کو ہوگی جی۔ عالیہ حمزہ اور خدیجہ شاہ سمیت 20 ملزمان کی ضمانتیں منسوخی کی دائر اپیلوں پر سماعت 8 اپریل کو ہوگی۔ چیف جسٹس جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ پنجاب حکومت کے اپیلوں پر سماعت کرے گا، جس میں جسٹس صفی صدیقی اور جسٹس شکیل احمد بینچ کا حصہ ہوں گے۔ تو سپریم کورٹ میں 7 اور 8 اپریل، 9 مئی اور جی ایچ کیو حملہ کیس، ان افراد کے حوالے سے جن کی ضمانتیں ہوئی ہیں، کیونکہ کوئی چارج شیٹ تو ہوئی نہیں، کوئی چلان ہم تو جمع ہوا نہیں، نہ ہی کوئی ثبوت سامنے پیش آیا، تو اس کے تحت نا اب سپریم کورٹ کی حکومت کی ان درخواستوں کا فیصلہ کرنا ہے جی، وہ سماعت کریں گے جی ہمارے چیف جسٹس جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے۔ دیکھیں کس کیپیسٹی میں کرتے ہیں اور کتنی طاقت کے ساتھ کرتے ہیں، لیٹس سی۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔